ناظرین، کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیو جابس کی سوانح حیات جسے والٹر آئزیکسن نے تحریر کیا ہے کا خلاصہ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں کتاب کے دوسرے چیپٹر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس چیپٹر کا نام ہے آٹ کپل۔ تو آئیے خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چیپٹر 2، آٹ کپل، The Two Steves۔ جب اسٹیو میکولم کی کلاس کا طالب علم تھا تو اس کی دوستی میکولم کے پسندیدہ شاگرد سے ہوئی جو اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے اسکول میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ اسٹیو ووزنیاک، جس کا چھوٹا بھائی سوئمنگ کی کلاس میں جابس کے ساتھ تھا، جابس سے تقریباً 5 سال بڑا تھا اور الیکٹرانکس کے بارے میں جابس کی نسبت کافی زیادہ جانتا تھا، لیکن جذباتی اور سماجی طور پر وہ ہائی اسکول کا ہی طالب علم تھا۔ جابس کی طرح ووزنیاک نے بھی اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن دونوں نے مختلف سیکھا تھا۔ پال جابس ایک ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھے جو گاڑیوں کی مرمت کرتے ہوئے یہ جانتے تھے کہ کس طرح گاڑیوں کے پرزوں کو اچھی قیمت میں خرید کر گاڑیوں کو اچھے داموں بیچا جا سکتا ہے۔ فرانسس ووزنیاک، جو جیری کے نام سے جانے جاتے تھے، کال ٹیک کے شاندار انجینئرنگ گریجویٹ اور فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی تھے جو بعد میں لاک ہیڈ میں راکٹ سائنسدان بنے۔ وہ انجینئرنگ کو بہتر جبکہ بزنس، مارکیٹنگ اور سیلز کو کمتر سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ انجینئرنگ سب سے اونچا درجہ ہے جس تک تم دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ ووزنیاک نے یاد کیا، یہ معاشرے کو نئے درجے پر لے جاتا ہے۔ اسٹیو ووزنیاک کی اولین یادداشتوں میں ایک یادداشت یہ تھی کہ وہ ویکینڈ پر اپنے والد کے آفس جایا کرتا تھا جہاں اس کو الیکٹرانکس کے پارٹس دکھائے جاتے تھے جو اس کے والد کی ٹیبل پر رکھتے تھے تاکہ وہ ان سے کھیل سکیں۔ وہ انتہائی محویت کے عالم میں اپنے والد کو دیکھتا تھا جو ویڈیو اسکرین پر اسپاٹ ویو فارم لائن بنانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ جو سرکٹ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ جو کچھ میرے والد کر رہے ہیں وہ اچھا اور اہم ہے۔ ووز، جیسا کہ اس وقت بھی اسی نام سے جانا جاتا تھا، گھر میں رکھے ہوئے ریزسٹر اور ٹرانزسٹر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا اور اس کے والد ایک بلیک بورڈ پر اسے ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ریزسٹر کے بارے میں سمجھاتے ہوئے ایٹم اور الیکٹران تک چلے جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے ریزسٹر کے بارے میں تصاویر کی مدد سے اس وقت بتایا جب میں دوسری جماعت میں تھا، ووز نے بتایا۔ ووز کے والد نے اسے بچپن میں ایک اور چیز بھی سمجھائی جو اس کے ذہن میں نقش ہو گئی، اور وہ تھا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ میرے والد ایمانداری میں یقین رکھتے تھے، انتہائی ایمانداری۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی جو انہوں نے مجھے سکھائی۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ آج تک بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کبھی مذاق میں بولا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والد نے اس کے ذہن میں شدید خواہش کے لیے نفرت ڈال دی تھی جو وہ اس کو جاب سے جدا کرتی تھی۔ ان کی ملاقات کے 40 سال بعد 2010 میں ایپل کی پروڈکٹ لانچ کے موقع پر ووز نے اپنے اور جابس میں موجود فرق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، میرے والد مجھے کہا کرتے تھے تمہیں ہمیشہ وسط میں رہنے کی خواہش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اونچے درجے کے لوگوں جیسے جابس میں نہیں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میرے والد انجینئر تھے اور میں یہی بننا چاہتا تھا۔ میں اسٹیو کی طرح بزنس لیڈر بننے سے شرماتا تھا۔ چوتھی جماعت میں ووزنیاک ایک الیکٹرانک کڈ بن چکا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے مقابلے میں ٹرانزسٹر سے بہتر نظریں ملا سکتا تھا، اور اس کے قد و قال بھی کچھ ایسے بن چکے تھے کہ وہ ایسا لڑکا نظر آتا تھا جو اپنا زیادہ وقت سرکٹ بورڈ پر گزارتا ہو۔ ٹھیک اسی عمر میں جب جابس کاربن مائکروفون پر شش و پنج کا شکار تھا جو اس کے والد اسے سمجھا نہیں پا رہے تھے،
ووزنیاک ٹرانزسٹر کو استعمال کرتے ہوئے ایک انٹرکام سسٹم پر کام کر رہا تھا جس میں ایمپلیفائر، ریلیز، لائٹس اور بزرز کا استعمال کیا گیا تھا، اور جو 6 گھروں کے بچوں کے بیڈ روم کا باہم ربط پیدا کر رہا تھا۔ اور اس عمر میں جب جابس ہیت کٹس بنا رہا تھا، ووزنیاک ہیت کٹس کے بنے ہوئے ٹرانسمیٹر اور ریسیور کو اسمبل کر رہا تھا، اور جو اس وقت دستیاب شدہ جدید ترین ریڈیو تھے۔ ووز اپنے گھر پر بیشتر وقت اپنے والد کے الیکٹرانک جرنلز پڑھنے میں گزارتا تھا، اور وہ نئے کمپیوٹر کی کہانیوں سے مسحور ہو جاتا تھا، جیسے کہ طاقتور اینیاک۔ چونکہ بولین الجبرا اس تک قدرتی طور پر پہنچی تھی، وہ حیرت کرتا تھا کہ کمپیوٹر کتنے سادہ تھے۔ 8ویں جماعت میں اس نے 100 ٹرانزسٹر، 200 ڈائیوڈز اور 200 ریزسٹرز کو 10 سرکٹ بورڈز پر اسمبل کرتے ہوئے ایک کیلکولیٹر بنایا تھا۔ اس کے کیلکولیٹر نے مقامی طور پر مقابلے میں جو ایئر فورس نے منعقد کروایا تھا میں پہلی پوزیشن حاصل کی، حالانکہ مقابلہ کرنے والوں میں 12ویں جماعت کے طالب علم بھی شامل تھے۔ ووز اس وقت مزید تنہا ہو گیا جب اس کے ساتھ کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے لگے اور پارٹیوں میں مشغول ہونے لگے۔ یہ کام سرکٹ ڈیزائن کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھا۔ جہاں میں مشہور تھا، سائیکل چلاتا تھا اور سب چیزیں تھیں، لیکن اچانک میری سماجی سرگرمیاں ختم ہو گئیں، ووز نے یاد کیا۔ ایسا لگتا تھا ایک لمبے وقت تک کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے ہلکے پھلکے عملی مذاق کر کے اپنا دل بہلانا چاہا۔ 12ویں جماعت میں اس نے ایک الیکٹرانک میٹرونوم بنایا، ایک ایسا آلہ جس میں ٹک 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 کی آواز آتی ہے جو محسوس کرنے پر بم کی طرح لگتی ہے۔ تو اس نے کچھ بڑی بیٹریوں سے لیبل نکالا، ان کو آپس میں ٹیپ سے چپکایا اور اسکول کے لاکر میں رکھ دیا۔ اس نے اس میں یہ سیٹنگ رکھی تھی کہ جب لاکر کھولا جائے تو ٹک ٹک کی رفتار بڑھ جائے۔ بعد میں اسے اسکول کے پرنسپل آفس میں بلوایا گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ شاید اس نے ایک بار پھر اسکول میں ریاضی کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ اس کے بجائے اس کا سامنا پولیس سے ہوا یہ تھا کہ جب ووزنیاک کی بنائی ہوئی ڈیوائس ملی تھی تو پرنسپل کو بلوایا گیا، جس نے بہادری کے ساتھ اس ڈیوائس کو سینے سے لگا کر فٹ بال کے میدان کی طرف دوڑ لگا دی اور تاریں نکال دیں۔ ووز نے یہ سب دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس کو جوینائل ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا گیا، جہاں اس نے رات بسر کی۔ یہ ایک یادگار تجربہ تھا۔ اس نے وہاں موجود قیدیوں کو سکھایا کہ کس طرح چھت پر لٹکے پنکھے کی تاروں کو نکال کر سلاخوں سے جوڑا جاتا ہے تاکہ انہیں ہاتھ لگانے والوں کو کرنٹ لگے۔ کرنٹ لگنا ووز کے لیے تمغہ امتیاز کی طرح تھا۔ اس کو اپنے ہارڈ ویئر انجینئر ہونے پر ناز تھا، جس کا مطلب کرنٹ لگنا معمول کی بات تھی۔ اس نے ایک گیم بنایا جس میں 4 لوگ اپنے ان انگوٹھوں پر رکھتے تھے جن پر اوپر سے بال گرتی تھی، اور جس کے انگوٹھے پر بال گرتی تھی اس کو کرنٹ لگتا تھا۔ ہارڈ ویئر کے لوگ اس گیم کو کھیلنا چاہیں گے، لیکن سافٹ ویئر کے لوگ اس سے بچیں گے، ووز نے کہا۔ بڑی جماعتوں میں اس کو سلوینیا میں جس وقتی جاب مل گئی اور کمپیوٹر پر کام کرنے کا پہلی بار موقع ملا۔ اس نے ایک کتاب کی مدد سے کمپیوٹر لینگویج فورٹران سیکھی اور مینول کی مدد سے اس وقت موجود کئی سسٹمز کی آگہی حاصل کی۔ اس کی ابتدا اس نے ایک ڈیجیٹل آلہ PDP-8 سے شروع کی، پھر اس نے جدید مائکرو چپس کی تفصیلات کا مطالعہ کیا اور ان نئے پرزوں کی مدد سے کمپیوٹر کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ وہ کم از کم پرزوں کی مدد سے نیا کمپیوٹر بنائے گا۔ ہر رات وہ اپنی پچھلی رات سے بہتر ڈرائنگ بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے تعلیمی سال کے اختتام تک وہ اس کام میں ماہر ہو چکا تھا۔ میں کمپنیوں کے موجودہ ڈیزائن کے مقابلے میں آدھی تعداد میں چپس استعمال کر رہا تھا، لیکن صرف کاغذ پر۔ اس نے کبھی اس بارے میں اپنے دوستوں کو نہیں بتایا۔
اس کے دوست اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھینکس گیونگ کے ویکینڈ پر ووز نے یونیورسٹی آف کولراڈو کا وزٹ کیا۔ یونیورسٹی عام تعطیل کی وجہ سے بند تھی، لیکن اسے ایک طالب علم مل گیا جس نے اس کو لیبس کا دورہ کروایا۔ اس نے اپنے والد سے التجا کی کہ اسے یونیورسٹی میں داخلے لینے دیا جائے تاکہ حالانکہ یونیورسٹی ریاست سے باہر ہونے کی وجہ سے ٹیوشن فیس زیادہ تھی جو اس کے والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس سے ایک ڈیل کی کہ وہ 1 سال کے لیے تو یونیورسٹی آف کولراڈو میں پڑھے گا، پھر واپس اپنی ریاست کے کالج ڈی اینزا کمیونٹی کالج میں اپنا تبادلہ کروا لے گا۔ 1969 کے موسم خزاں میں کولراڈو آنے کے بعد اس نے اپنا زیادہ تر وقت پرینکس یعنی عملی مذاق میں اتنا ضائع کیا کہ وہ کچھ کورسز میں فیل ہو گیا اور اس کو پروبیشن پہ ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی اس نے فیبوناچی نمبر حساب لگانے کا ایک پروگرام بنایا جو کمپیوٹر کا اتنا وقت لے لیتا تھا کہ یونیورسٹی نے اس پر آنے والی لاگت اس سے وصول کرنے کی دھمکی دی۔ تو جلد ہی اس نے اپنا تبادلہ والدین سے کی ہوئی ڈیل کے مطابق ڈی اینزا کروا لیا۔ ڈی اینزا میں ایک خوشگوار سال گزارنے کے بعد اس نے یونیورسٹی سے ٹائم آف لیا تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ اس کو ایک ایسی کمپنی میں کام مل گیا جو کیلیفورنیا موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے کمپیوٹر بناتی تھی، جس میں کام کرنے والے ایک شخص نے اس کو ایک شاندار آفر کی۔ وہ اس کو فالتو چپس فراہم کرے گا جن کی مدد سے وہ کمپیوٹر بنا سکے گا جن کے اب تک اس نے صرف کاغذ پر اسکیچز بنائے تھے۔ ووزنیاک نے فیصلہ کیا کہ وہ کم سے کم چپس استعمال کر کے کمپیوٹر بنائے گا۔ اس نے ایسا اپنے لیے چیلنج کے طور پر بھی کیا تھا۔ دوسرا، وہ اپنے ساتھی کو زیر بار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ تر کام ایک دوست بل فرنانڈس جو ابھی تک ہائی اسکول میں ہی تھا کے گیریج میں کیا گیا۔ اپنی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے بڑی مقدار میں کریگمونٹ کریم سوڈا کا استعمال کیا، جس کی وہ بوتلیں واپس کرتے، ڈپازٹ واپس حاصل کرتے اور دوبارہ سوڈا لے لیتے۔ اس طرح ہم نے اسے کریم سوڈا کمپیوٹر کا نام دے دیا۔ ووزنیاک نے یاد کیا وہ بنیادی طور پر ایک کیلکولیٹر تھا جو اعداد کو ضرب دے سکتا تھا جن کو سوئچ کے سیٹ کے ذریعے داخل کیا جاتا تھا اور جن کا نتیجہ بائنری کوڈ کی شکل میں روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ جب یہ سب ہو گیا تو فرنانڈس نے ووزنیاک سے کہا کہ ہومسٹیڈ ہائی اسکول میں کوئی ہے جسے اسے ضرور ملنا چاہیے۔ اس کا نام اسٹیو ہے۔ وہ تمہاری طرح عملی مذاق کرنا پسند کرتا ہے اور وہ بھی تمہاری طرح الیکٹرونکس کی چیزیں بناتا ہے۔ یہ 32 سال قبل ہیولٹ کے پیکرز کی گیریج میں ہونے والی میٹنگ کے بعد سلیکون ویلی کے کسی گیریج میں ہونے والی شاید سب سے زیادہ اہم میٹنگ تھی۔ اسٹیو اور میں بل کے گھر کے سامنے والی سائیڈ واک پر دیر تک کے لیے بیٹھ گئے، بس اپنی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہوئے، جو زیادہ تر ہمارے عملی مذاق کے بارے میں تھیں، جو ہم نے کیے تھے اور جو ہم نے ڈیزائن بنائے تھے۔ ووزنیاک نے یاد کیا۔ ہم دونوں میں کافی چیزیں مشترک تھیں۔ عام طور پر مجھے لوگوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ میں کیا ڈیزائن کر رہا ہوں، لیکن اسٹیو نے اسے بالکل درست سمجھا تھا اور وہ مجھے پسند آیا۔ وہ دبلا پتلا، توانائی سے بھرپور تھا۔ جابس بھی ووزنیاک سے متاثر تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس سے میں ملا جو مجھ سے زیادہ الیکٹرونکس جانتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ کہا، مجھے وہ اسی وقت اچھا لگا، میں اپنی عمر سے زیادہ عقل مند تھا اور وہ اپنی عمر سے کم، تو یہ برابر ہو گیا۔ واس بہت ذہین تھا لیکن جذباتی طور پر وہ میرا ہم عمر تھا، اسٹیو نے کہا۔ کمپیوٹر میں دلچسپی کے علاوہ ان دونوں کو موسیقی سے عشق تھا۔ وہ موسیقی کے لیے انتہائی شاندار زمانہ تھا، جابز نے یاد کیا۔ وہ وقت بالکل ایسا تھا
کہ جیسے بیتھوون اور موزارٹ زندہ ہوں۔ یقینی طور پر لوگ اس وقت کو ایسا ہی دیکھیں گے، اور ووز اور میں اس موسیقی میں گہرے ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم نے سانتا کروز میں اس لڑکے کا سراغ لگایا جس نے ڈیلن پر یہ نیوز لیٹر شائع کیا۔ جابس نے کہا ڈیلن نے اپنے تمام کنسرٹ ریکارڈ کیے تھے اور اس کے پاس کے لوگ بدتمیز نہیں تھے، کیونکہ جلد ہی ہر جگہ اس کنسرٹ کی ریکارڈنگ موجود تھی اور اس لڑکے کے پاس ان سب کا کلیکشن تھا۔ ڈیلن کی ٹیپس کو ڈھونڈ نکالنا جلد ہی ایک مشترکہ منصوبہ بن گیا۔ ووزنیاک نے کہا ہم دونوں سان ہوزے اور برکلے کے راستے رونتے ہوئے جاتے اور ڈیلن بولٹگس کے بارے میں پوچھتے اور انہیں جمع کرتے۔ ہم ڈیلن کے گانے کے بولوں کے بروشر خریدتے اور ان کی تشریح کرتے ہوئے دیر تک جاگتے۔ جابس کو شامل کر کے میرے پاس 100 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ موجود تھی، بشمول 65 اور 66 کے ٹور کے ہر کنسرٹ۔ وہ ایک جہاں ڈیلن الیکٹرانک ہو گیا تھا، ان دونوں نے ہائی اینڈ TEAC ریل ٹو ریل ٹیپ ڈیک خریدے۔ ووزنیاک نے کہا میں ایک ٹیپ پر بہت سے کنسرٹس ریکارڈ کرنے کے لیے کم رفتار سے ریل کو چلاتا تھا۔ جابس نے اپنے جنون سے میل کھایا۔ بڑے اسپیکر کے بجائے میں نے زبردست ہیڈ فون کا ایک جوڑا خریدا اور بس اپنے بستر پر لیٹ کر گھنٹوں ان ریکارڈنگز کو سنتا۔ جابس نے میوزک اور لائٹ شوز کرنے اور عملی مذاق کرنے کے لیے ہومسٹیڈ ہائی اسکول میں ایک کلب بنایا تھا۔ اسے بک فرائی کلب کہا جاتا تھا، جو پرنسپل کے نام پر ایک ڈرامہ تھا۔ اگرچہ وہ پہلے ہی گریجویشن کر چکے تھے، ووزنیاک اور اس کے دوست ایلن بوم نے جابس کے جونیئر سال کے اختتام پر اس کے ساتھ مل کر رخصت ہونے والے سینئرز کے لیے فیئر ویل کیا۔ ہومسٹیڈ کیمپس کو 4 دہائیوں بعد دکھاتے ہوئے جابس ایسکیپیڈ کے مقام پر رکا اور اشارہ کیا وہ بالکنی دیکھو۔ اس جگہ ہم نے بینر کا عملی مذاق کیا تھا جس سے ہماری دوستی پر مہر ثبت ہو گئی۔ ان کا یہ مذاق اسکول کی روایت کا حصہ بن گیا اور جابس کو ایک بار پھر معطل کر دیا گیا۔ ایک اور مذاق میں JB ڈیوائس شامل تھی جسے ووزنیاک نے بنایا تھا، جو ٹی وی سگنلز کا اخراج کرتا تھا۔ وہ اسے ایک کمرے کے پاس لے جاتے جہاں لوگوں کا ایک گروپ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، جیسے ایک ڈارم میں، اور چپکے سے بٹن دباتے تاکہ اسکرین جام ہونے کے ساتھ مبہم ہو جائے۔ جب کوئی اٹھ کر ٹی وی سیٹ کو تھپ تھپا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، ووزنیاک بٹن کو چھوڑتا اور تصویر صاف ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ شخص واپس جا کر بیٹھتا، ووزنیاک دوبارہ بٹن دبا دیتا۔ اس طرح سے کھیل کر وہ لوگوں کو تنگ کرتے۔ بلو باکس، مذاق اور الیکٹرانکس کا حتمی امتزاج اور فرار جس نے ایپل کو بنانے میں مدد کی، ایک اتوار کو دوپہر کو شروع کیا گیا تھا جب ووزنیاک نے ایسکوائر میگزین میں ایک مضمون پڑھا تھا جو اس کی ماں باورچی خانے کی میز پر اس کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ یہ ستمبر 1971 تھا اور وہ اگلے دن اپنے تیسرے کالج برکلے جانے والا تھا۔ کہانی رون روزنبوم کی سیکرٹ آف دا لٹل بلو باکس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہیکرز اور فون فریکرز نے AT&T نیٹ ورک پر سگنلز کو روٹ کرنے والے ٹونز کی نقل بنا کر مفت میں لانگ ڈسٹنس کی کالیں کرنے کے طریقے تلاش کیے تھے۔ مضمون کے آدھے رستے میں مجھے اپنے بہترین دوست اسٹیو جابس کو فون کرنا پڑا اور اس طویل مضمون کے کچھ حصے اس کو پڑھ کر سنانے پڑے، ووزنیاک نے یاد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جابس جو اپنے سینئر سال کا آغاز کر رہا تھا ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو اس کے مذاق میں شریک ہوں گے۔
اس کہانی کا ایک ہیرو جان ڈریپر تھا جو کیپٹن کرنچ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہیکر تھا کیونکہ اس نے دریافت کیا تھا کہ ناشتے کے سیریل کے ساتھ آنے والی کھلونا سیٹی سے خارج ہونے والی آواز وہی 2600 ہرٹز ٹون تھی جسے فون نیٹ ورک کے کال روٹنگ سوئچز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم کو بے وقوف بنا سکتی تھی کہ سسٹم بغیر کسی اضافی چارجز کے لانگ ڈسٹنس کی کال کی اجازت دے دیتا۔ مضمون نے انکشاف کیا کہ روٹ کالز کے لیے کام کرنے والی دوسری ٹونز بیل سسٹم ٹیکنیکل جرنل کے شمارے میں مل سکتے ہیں، جسے AT&T نے فوراً لائبریریوں کو اپنے شیلف سے نکالنے کے لیے کہا۔ جو ہی جابس کو اس اتوار کی سپہر ووزنیاک کا فون آیا، وہ جانتا تھا کہ انہیں ابھی تکنیکی جریدے پر ہینڈز آن ہونا پڑے گا۔ واز نے مجھے چند منٹ بعد اٹھایا اور ہم اسٹینفورڈ لینئر ایکسلریٹر سینٹر سلیک میں لائبریری گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ کیا ہمیں وہ مل جاتا ہے۔ جابس نے بیان کیا۔ اتوار کا دن تھا اور لائبریری بند تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس دروازے سے کیسے اندر جانا ہے جو شاذ و نادر ہی بند تھا۔ مجھے یاد ہے کہ تیزی سے ہم سٹیکس میں ڈھونڈ رہے تھے اور یہ واز تھا جس نے آخر کار تمام فریکوینسی کے ساتھ والا جریدہ پا لیا۔ ووزنیاک اس شام کو بند ہونے سے پہلے سنی ویل الیکٹرانکس گیا اور اینالاگ ٹون جنریٹر بنانے کے لیے پرزے خریدے۔ جابز نے ایک فریکوینسی کاؤنٹر بنایا تھا جب وہ HP ایکسپلورر کلب کا حصہ تھا، اور انہوں نے اسے مطلوبہ ٹونز کیلیبریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک ڈائل کے ساتھ وہ آرٹیکل میں بیان کردہ آوازوں کو نقل اور ٹیپ ریکارڈ کر سکتے تھے۔ آدھی رات تک وہ اسے آزمانے کے لیے تیار تھے۔ بدقسمتی سے انہوں نے جو آسیلیٹرز استعمال کیے وہ اتنے مستحکم نہیں تھے کہ فون کمپنی کو بے وقوف بنانے کے لیے صحیح چہچہاہٹ کی نقل تیار کر سکیں۔ ووزنیاک نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہم اسٹیو کے فریکوینسی کاؤنٹر کا استعمال کرتے ہوئے عدم استحکام دیکھ سکتے تھے اور ہم اس سے کام نہیں کر سکے۔ مجھے اگلی صبح برکلے کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک بار جب مجھے مل جائے تو میں ڈیجیٹل ورژن بنانے پر کام کروں گا۔ وہاں کسی نے کبھی بھی بلو باکس کا ڈیجیٹل ورژن نہیں بنایا تھا، لیکن واز چیلنج کے لیے بنا تھا۔ ریڈیو شیک سے ڈائیوڈز اور ٹرانزسٹر لے کر استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ساتھ ڈوم میں رہنے والے موسیقی کے ایک طالب علم کی مدد سے جس کی پچ مکمل تھی، اس نے اسے تھینکس گیونگ سے پہلے بنا لیا۔ میں نے کبھی ایسا سرکٹ ڈیزائن نہیں کیا تھا جس پر میں زیادہ فخر کر سکوں، ووزنیاک نے کہا۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ یہ ناقابل یقین تھا۔ ایک رات ووزنیاک اسے آزمانے کے لیے برکلے سے جابس کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے لاس اینجلس میں ووزنیاک کے چچا کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں غلط نمبر ملا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا آلہ کام کر چکا تھا۔ ہیلو، ہم آپ کو مفت میں کال کر رہے ہیں، ہم آپ کو مفت میں کال کر رہے ہیں، ووزنیاک چلایا۔ دوسری طرف والا شخص پریشان تھا۔ جابس نے آواز دی، ہم کیلیفورنیا سے کال کر رہے ہیں، کیلیفورنیا سے بلو باکس کے ساتھ۔ اس نے شاید اس آدمی کو اور بھی حیران کر دیا کیونکہ وہ بھی کیلیفورنیا میں تھا۔ شروع میں بلو باکس کو تفریح اور مذاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ ہمت وہ تھی جب انہوں نے ویٹیکن کو ملایا اور ووزنیاک نے اپنے آپ کو کسنجر ہونے کا بہانہ کر کے پوپ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ واز نے کہا کہ میں ماسکو میں سربراہی اجلاس میں ہوں اور ہمیں پوپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے بتایا گیا کہ صبح کے 5:30 بجے تھے اور پوپ سو رہے تھے۔ جب اس نے واپس ملایا تو اسے ایک بشپ ملا جو مترجم کے طور پر کام کرنے والا تھا، لیکن وہ حقیقت میں کبھی بھی پوپ کو لائن پر نہیں ملا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ووز ہنری کسنجر نہیں تھا۔ جابس نے یاد کیا، ہم ایک پبلک فون بوتھ پر
تھے۔ اس کے بعد وہ ایک اہم سنگ میل تک پہنچے جس نے ان کی شراکت داری میں ایک مثال قائم کی۔ جابس کو یہ خیال آیا کہ بلو باکس محض ایک شوق سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اس کو بنا اور فروغ کر سکتے ہیں۔ میں نے باقی اجزاء کو اکٹھا کیا جیسے کیسنگ اور پاور سپلائی اور کی پیڈز اور اندازہ لگایا کہ ہم اس کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں۔ جابس نے کہا، ان کرداروں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے جو انہوں نے ایپل کی بنیاد رکھنے کے بعد ادا کرنے تھے، تیار شدہ مصنوعات تاش کے 2 ٹیک کے سائز کے برابر تھی۔ پرزوں کی قیمت تقریباً $40 تھی اور جابس نے فیصلہ کیا کہ انہیں $150 میں فروخت کرنا چاہیے۔ دوسرے دن فریکس جیسے کیپٹن کرنچ کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خود کو ہینڈل دیے۔ ووزنیاک برکلے بلیو بن گیا اور جابس آف ٹوبارک بن گیا۔ وہ ڈیوائس کو کالج کے ہاسٹل میں لے گئے اور اسے فون اور اسپیکر سے منسلک کر کے مظاہرہ کیا۔ اس دوران ممکنہ گاہکوں نے دیکھا وہ لندن میں رڈس یا آسٹریلیا میں ڈائل اے جوک سروس کو کال کر سکتے تھے۔ جابس نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہم نے 100 یا اس سے زیادہ بلو باکس بنائے اور تقریباً سبھی کو بیچ دیا۔ تفریح اور منافع کا اختتام سنی ویل پیزا پارلر پر جا کر ہوا۔ جابس اور ووزنیاک اس بلو باکس کے ساتھ برکلے ڈرائیو کرنے والے تھے جو انہوں نے ابھی بنانا مکمل کیا تھا۔ جابس کو پیسے کی ضرورت تھی اور وہ بیچنے کا شوقین تھا، اس لیے اس نے اگلی ٹیبل پر موجود کچھ لڑکوں کے سامنے ڈیوائس بیچنے کے لیے پیش کی۔ وہ دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے جابس ایک فون بوتھ پر گیا اور شکاگو میں کال کر کے اس ڈیوائس کا عملی مظاہرہ کیا۔ ممکنہ خریدار نے کہا کہ انہیں پیسوں کے لیے اپنی گاڑی میں جانا پڑے گا، تو میں اور ووز گاڑی کے پاس چلتے ہوئے گئے اور میرے ہاتھ میں بلو باکس تھا۔ اس لڑکے نے گاڑی کے پاس پہنچ کر گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے گن نکالی، جابس نے یاد کیا۔ وہ اس سے قبل گن کے اتنے نزدیک نہیں گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کی گن کا رخ میرے پیٹ کی طرف تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اسے یعنی بلو باکس کو مجھے دے دو۔ میرے دماغ نے کام کیا۔ میں کار کا دروازہ اس کے پیروں پر مار سکتا تھا اور ہم بھاگ سکتے تھے، لیکن اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ مجھے گولی مار دیتا۔ تو میں نے آہستگی کے ساتھ احتیاط سے بلو باکس اسے دے دیا۔ یہ عجیب قسم کی ڈکیتی تھی۔ بلو باکس لینے والے لڑکے نے دراصل جابس کو ایک فون نمبر دیا اور کہا کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب جابس نے بعد میں اس نمبر پر کال کی تو اس لڑکے نے کہا کہ وہ یہ نہیں جان پایا کہ بلو باکس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس لیے جابس نے اپنے پروقار انداز میں اس لڑکے کو اس سے اور ووزنیاک سے پبلک مقام پر ملنے پر راضی کیا، لیکن انہوں نے بندوق بردار کے ساتھ ایک اور تصادم نہ کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ اس موقع پر اپنے $150 حاصل کر سکتے تھے۔ جابس اور ووزنیاک کی اس شراکت داری نے ایک بڑے ایڈونچر کی راہ ہموار کی۔ اگر یہ بلو باکسز نہ ہوتے تو ایپل بھی نہ ہوتا، جابس نے بعد میں کہا۔ مجھے اس پر 100% یقین ہے کہ ووز اور میں نے مل کر کام کرنے کا طریقہ سیکھا اور ہم نے یہ اعتماد حاصل کیا کہ ہم تکنیکی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور حقیقت میں کچھ پروڈکشن میں ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا سرکٹ بورڈ والا آلہ بنایا تھا جو اربوں ڈالر کے بنیادی ڈھانچے کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں کتنا اعتماد دیا۔ ووز اسی نتیجے پر پہنچا، ان کو بیچنا شاید ایک برا خیال تھا، لیکن اس نے ہمیں اس بات کا احساس دیا کہ ہم اپنی انجینئرنگ کی مہارت اور اس کے ویژن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ بلو باکس ایڈونچر نے شراکت داری کے لیے ایک ٹیمپلیٹ قائم کیا جو جلد ہی پیدا ہونے والی تھی۔ ووزنیاک ایک صاف ستھری ایجاد کے ساتھ آنے والا سافٹ وزرڈ ہوگا
जिसे देने से वो खुश होता, और जॉब्स इस बात को मुमकिन बनाता कि उसे सारिफ के लिए दोस्ताना कैसे बनाया जाए, उसे एक पैकेज में इकट्ठा किया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए और कुछ रुपए कमाए जाएं। तो नाज़रीन, ये था चैप्टर 2 का खुलासा, जिसका नाम था ऑड कपल। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा कि आपको ये खुलासा कैसा लगा। तो इंशाअल्लाह जो है मज़ीद खुलासे उसके चैप्टर्स के पेश किए जाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि इसके 42 चैप्टर्स हैं, तो अभी ये सेकंड चैप्टर था, तो हर वीडियो में एक चैप्टर का खुलासा पेश किया जाएगा। फिर आपसे बाद में मिलते हैं।